ہم ایک سیکوینس کے ساتھ یہ روایات پڑھ رہے ہیں. آگے کون کون سی روایات کس کس اعتبار سے آ جائیں ہم نہیں جانتے، لیکن کوئی ایسی روایت آ جاتی ہے تو ہمیں وہ روایت سن کے حالات اور واقعات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا جو ہم پر فضل ہے اس پر ہمیں شکر ادا کرنے کا اور زیادہ من کرتا ہے. یا یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہماری آیات جب ان پر تلاوت کی جاتی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو اس قسم کی جو روایات ہیں جب وہ ہمارے سامنے آتی ہیں تو ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے. جو آج کی روایت ہے اس حوالے سے بہت اہم ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقدموا بین یدی رمضان بیوم ولا یومین الا رجلا کان یصوم صوما فلیصم او کما قال. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آنے لگے اور اس میں ایک دن یا 2 دن رہ جائیں تو اب روزے نہ رکھا کرو. اب روزے نہ رکھا کرو کہ اب یعنی وہ جو نفلی روزے رکھتے ہیں ان کو ایک تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو پیچھے سے روزے رکھتے آ رہے ہیں اب رمضان میں 1-2 دن رہتے ہیں اب وہ روزے نہ رکھیں. کیوں؟ اب وہ تیاری کریں کہ آگے فرض روزے شروع ہو جائیں گے تو اس کے لیے تھوڑی سی تیاری ہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ جب عین منزل مقصود آئے تو اس وقت تم تھکے ہوئے ہو تو 1-2 دن جو ہے اس میں اچھی طرح سے آرام کر کے تیاری کرو کہ آگے فرض جو ہے وہ روزے شروع ہو رہے ہیں. اس میں یہ بھی ایک بات کہی، ہاں جو شخص پہلے سے روزے رکھتا چلا آ رہا ہو، اس کا معمول ہے روزے رکھنے کا، اس کی پریکٹس ہو چکی ہے تو وہ روزے رکھ سکتا. اس میں کمال دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا قرآن کریم میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ. اب وہ حکمت کیا ہے؟ جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ نظر آتی ہیں. شعبان میں روزے رکھنے کا جو معاملہ ہے وہ اس لیے ہے تاکہ تم ذہنی طور پر جسمانی طور پر تیار ہو سکو کہ آگے رمضان آ رہا ہے. اس کی تیاری اور اس کی مشق یہ ہوتی ہے کہ آپ شعبان میں جب روزے رکھیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ جسمانی طور پہ ہو جائے گا. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے پیار. تو قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ یہ جو ہم نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرمایا یہ بڑا تم سے پیار کرتے، اتنا پیار کرتے ہیں کہ تمہارا مشقت میں پڑھنا، تمہارا کسی تکلیف میں پڑھنا ان پر بڑا بوجھ ہے. انہیں یہ گوارا نہیں ہے کہ تم پر کوئی مصیبت آئے، تم پر کوئی آزمائش آئے، اس لیے میرا محبوب تم پر رؤوف ہے، رحیم ہے. میرا محبوب تم پر رؤوف اور رحیم ہے. اتنا رحیم ہے، اتنا مہربان ہے کہ وہ ہر بات پہ رہنمائی کرتا ہے. ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو. بلکہ کسی عارف کی نگاہ میں اگر وہ جملہ جو ہے وہ آپ کی نظر کروں، وہ کہتے ہیں ساری دنیا کی ماؤں کی محبت کو ایک جگہ جمع کیا جائے، دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی مثال دے ہی نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی، تقابل نہ اسے کوئی سمجھے. کہتے ہیں سب مائیں جو ہیں نا وہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتی ہیں، بیٹے ایسے نہ کرنا، ایسے کرنا، ایسے نہ کرنا. بچے بڑے بھی ہو جائیں نا تو مائیں اپنا وہی فرض فریضہ ادا کرتی ہیں کہ ایسے نہ کرنا، ایسے کرنا. تو وہ کہتے ہیں کہ ساری ماؤں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت اور محبت اور شفقت ہے اپنے امت سے، اپنے ہر امتی سے، پھر بھی وہ اس کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی جو رسول اللہ کی محبت ہے. کہ مائیں جو ہیں وہ اپنی اولاد سے کس قدر محبت کرتی ہیں. یہاں نہ کھانا، ٹائم سے سونا، ٹائم پر اٹھنا جب کہیں بچے کو روانہ کریں. تو بچہ جو ہے نا وہ کبھی کبھی اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، ماں اب میں بڑا ہو گیا ہوں. تو ماں کہتی میرے لیے تو اب بھی تو بچہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر ہمیں رہنمائی کی کہ رمضان آنے لگا ہے، اب روزے نہ رکھو، اب 2 دن جو ہے نا وہ آرام کر لو.
ہمارے آرام کا بھی خیال ہمارے آقا کو ہے۔ اچھا، اس سے ایک اور بڑی بات جو ہے، جو بڑی سمجھنے والی ہے، جس کو ہم اگر گہرائی کے ساتھ سمجھیں، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو اچھا امام احمد بن حنبل کا جو سن وفات ہے وہ 241 ہجری ہے، 241 ہجری۔ جو چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کتنا عمل دخل ہے کہ انہوں نے محبوب کریم علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو یاد رکھا، ذریعہ بنے امت تک ان باتوں کو پہنچانے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، اعمال کو، افعال کو، کہ امت تک یہ باتیں پہنچائی جا سکیں۔ اور اس میں جو انہوں نے خیال رکھا، آپ یہ دیکھیں کہ امام احمد بن حنبل متوفی 241 ہجری، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ہم نے یہ روایت سنی تھی عمر بن حیثم سے۔ یہ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں۔ ہم نے یہ روایت سنی عمر بن حیثم سے۔ یہ عمر بن حیثم کون ہے؟ پوری تاریخ میں تفصیل موجود، ہم نے کئی بار یہ بات پڑھی ہے۔ عمر بن حیثم کہتے ہیں ہمیں یہ روایت بیان کی ہشام نے۔ ہشام کہتے ہیں ہم نے یحییٰ سے سنی، یحییٰ کہتے ہیں ہم نے ابو سلمہ سے سنی، انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ سے سنی رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ امت پر ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ان ساری باتوں کو یاد رکھ کے امت تک یہ بات پہنچائی کہ تم 1400 سال بعد بھی بیٹھے ہو نا، تو تم اگر ہمیں کاؤنٹر چیک کرنا چاہو ہماری بات کو، تو تم 1400 سال بعد بیٹھ کر بھی کاؤنٹر چیک کر سکتے ہو کہ یہ عمر بن حیثم کون تھے، یہ ہشام کون تھے، یحییٰ کون تھے، ابو سلمہ کون تھے۔ یعنی جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے گا وہ ممتاز ہو جائے گا۔ یا وہ حضرت حسان بن ثابت کا وہ جملہ یاد کریں کہ حضرت حسان بن ثابت کے، اچھا اس زمانے میں اور بھی تو بہت سے لوگ ہوں گے، امام احمد بن حنبل کے زمانے میں اور بھی تو بڑے بڑے نامور مالدار لوگ ہوں گے، پیسے والے لوگ ہوں گے، لیکن امام احمد بن حنبل ہی کیوں؟ کسی اور کا نام کیوں نہیں ہم جانتے؟ سنہ 241 ہجری میں جن کی وفات ہے، حضرت حسان بن ثابت نے ایک شعر پڑھا تھا، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جائیں، قربان جائیں، حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں میں اپنے مقالے کے ذریعے رسول اللہ کی تعریف تو کر ہی نہیں سکتا، کہتے ہیں میں تو رسول اللہ کی تعریف کر کے اپنا نام زندہ کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں اس زمانے میں اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے 241 ہجری میں، لیکن ہم صرف امام احمد بن حنبل کو جانتے ہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ وہ یار کا نام لیتے، محبوب کریم علیہ السلام کا نام لیتے۔ عمر بن حیثم کے زمانے میں اور بھی تو بڑے بڑے نامور لوگ ہوں، انہی کا نام کیوں تاریخ میں محفوظ ہے؟ اس لیے کہ جو محبوب کے نام کو لے لے اس کا بھی پھر نام زندہ رہتا ہے۔ تو ہم بھی اس فلسفے کو یاد رکھیں کہ نام اسی کا چلتا ہے جو نامور لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، جو ان کے ساتھ اپنا تعلق، اپنی نسبت قائم کر لے، پھر اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اب ہمارا امام احمد بن حنبل سے کون سا کوئی رشتہ ہے؟ کوئی ہے؟ لیکن ایمانی رشتہ، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر کے اتنا زندہ کہ آج دنیا انہیں امام المحدثین مانتی ہے۔ یہ نام زندہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے ان ہستیوں کا تذکرہ کیا جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا کیا۔ پھر اسی حوالے سے ایک بڑی بات کہ حدیث کے اندر یہ احتیاط ہے، اور کسی واقعے میں ہمیں یہ احتیاط نظر نہیں آتی۔ باقی قصے کہانیوں میں الفاظ کا الٹ پھیر آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن احادیث طیبہ میں کوئی ایک ذرہ برابر بھی ہمیں، بال برابر بھی ہمیں تبدیلی جو ہے، اس میں کمی جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اس لیے ہم ان چیزوں پر زیادہ یقین رکھتے ہیں آج 1400 سال بعد بیٹھ کر بھی۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے نا، کہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ہم نے عمر بن حیثم سے سنا، کرتے کرتے یہ سلسلہ ہمارا بارگاہ رسالت تک پہنچے، اور کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلے ابو ہریرہ ہوں، پھر ان کے پیچھے ابو سلمہ ہوں، پھر ان کے پیچھے حضرت یحییٰ ہوں، پھر عمر بن حیثم ہوں، پھر امام احمد بن حنبل ہوں، پھر ان کے پیچھے ہم لوگ،
کہ اے امام ہم نے آپ کے ذریعے سے سنا تھا، لہٰذا آپ ہی ہمیں ان کی بارگاہ تک لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ کل ایسا ہی ہو، آمین ثم آمین۔